بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم مخارج پڑھ رہے تھے، اور مخارج کے اندر ہم نے 10 مخارج جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ 9ویں مخارج سے دوبارہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 9، 10 اور 11، یہ جو تین مخارج ہیں نا، ان کا آپس میں جو ہے نا وہ تعلق ہے یاد کرنے کے اعتبار سے، اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی ان کا آپس میں نا تھوڑا بہت تا- تعلق ہے۔ تو ہم جو ہے وہ 9ویں مخرج سے شروع کرتے ہیں، کہ 9واں مخرج جو ہم نے پڑھا تھا کہ زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا۔ اب مجھے جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ عبد الرحمن بھائی بتائیں گے کہ ہم نے جو یہاں پر کہا کہ کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کتنا حصہ مراد ہے کچھ حصے سے، جس کو ہم نے دوسرے الفاظ میں آگے لکھا ہوا ہے نا، ادنا حافہ بھی لکھا ہوا ہے بریکٹ میں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، زبان کی کروٹ یعنی کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا، یا ادنا حافہ سے کتنی جو ہے وہ ہمارا حافہ اور کتنی جو ہے وہ زبان کی کروٹ مراد ہے؟ استاد جی، حافہ کی تین قسمیں ہیں نا، ادنا حافہ، وسط حافہ، اقصی حافہ۔ ادنا حافہ وہ ہے جو استاد جی نواجز کو لگے، کس کو لگے؟ کس کو لگے بھائی؟ زواہق کو لگے، اور نواجس کو لگے؟ پہلی جو داڑ ہے استاد جی، ہاں شاباش، زواہق کو لگے، یعنی جب انسان ہنستا ہے زواہر نا، کو، سوری ہنستے ہوئے جو ہے وہ اس کی جی۔ نا بعض اوقات جب انسان کھل کے ہنستا ہے نا تو اس کی وہ ایک پہلی داڑھ بھی نظر آ جاتی ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے نا اس کو زواہق کہتے ہیں، یعنی ہنستے وقت جو داڑھ نظر آئے نا، تو اس سے مراد جو ہے وہ زواہق ہے، یعنی جو آپ نے پڑھا تھا نا دانتوں کے بعد آپ نے جو ہے وہ زواہق، تواہن اور نواجس پڑھا تھا نا، کہ جو نوکدار چار دانت ہیں اس کے ساتھ اوپر نیچے دونوں جانب دائیں بائیں ایک ایک داڑھ جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے، زواہق کہلاتی ہے۔ تو اس سے مراد ایک داڑھ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک داڑھ مراد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک داڑھ کے جو زبان جتنا حصہ ایک داڑھ پہ لگتا ہے اتنا حصہ جو ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ کا۔ آگے ہم نے لکھا بھی ہوا نا، تین دانتوں اور ایک داڑھ کے مسورے، ٹھیک ہے، تو ایک داڑھ سے مراد جو ہے وہ زواہق والی داڑھ ہے، یعنی دانتوں کے ساتھ والی جو پہلی داڑھ ہے بس وہ مراد ہے، ٹھیک ہے جی بھائی۔ تو دوبارہ نواں مخرج پڑھتے ہیں، نواں مخرج پڑھتے ہیں کہ زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا۔ کس کو سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ حصہ زبان کی کروٹ سے کیا مراد ہے؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی۔ نہیں، ابھی کچھ نہیں آیا نہیں ایسا۔ سر، استاد جی ذرا دوبارہ دہراتے۔ ہاں، ایسے بس دیکھیں، ہمارے جو کیونکہ ہم نے صرف لام سے بحث کر رہے ہیں نا، تو لام میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم دائیں طرف والا لگائیں گے، تو اوپر کی جو دائیں طرف والی پہلی داڑھ ہے نا، ٹھیک ہے، اوپر والے، اوپر جی جو اوپر کا جو ہمارا جبڑا ہے اس کی جو دائیں طرف کی جو پہلی داڑھ ہے وہ مراد ہے بس، ٹھیک ہے، اچھا، دائیں اب طرف سمجھ کی میں آ پہلی گئی؟ داڑھ۔ ٹھیک ہے، جی جی یہ دیکھیں نا لکھا ہوا نا ایک داڑھ، اس سے صرف وہ والی داڑھ ہے جس کو ہم نے کیا نام دیا تھا، زواحق کا، کیا نام دیا تھا ہم نے؟ زواحق کا نام دیا تھا نا۔ اس کے بعد اس سے ہم نے کہا تھا کہ اس سے جی اگلی جو ہے وہ تین داڑھیں دائیں طرف، تین بائیں طرف، تین نیچے، تین جو ہے وہ بائیں طرف نیچے، کل 12 داڑھیں جو ہے وہ تواہن کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آخری داڑھ نواجس تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں سے زواحق والی داڑھ مراد ہے، آئی سمجھ؟ سمجھ آئی نا جی بھائی؟ جی ٹھیک ہے، تو جی ایک جی داڑھ جی مراد جی ہے۔ جی استاد جی۔ چلیں شاباش۔ جی استاد جی جی۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ نواں مخرج یہ ہے زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا، جب اوپر کے تین دانتوں اور ایک داڑھ کے مسوڑوں سے لگے تو لام نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا کہا تھا، دائیں طرف یا بائیں طرف سے نکالیں گے ہم اس کو؟ لام کو کیسے دائیں پڑھا تھا؟ طرف سے استاد۔ دائیں طرف سے نکالیں گے، اور ہم نے ذات کا کیا پڑھا تھا، دائیں طرف سے نکالیں گے یا بائیں طرف سے؟ بائیں وہ طرف بھی سے دائیں۔ استاد۔ بائیں طرف سے، بائیں شاباش، طرف ٹھیک سے ہے استاد جی بات ہے۔ جی، یہ یاد رکھنا ہے بھائی، ذات جو ہے وہ ہم نے بائیں طرف سے نکالنا ہے اور لام جو ہے ہم نے دائیں طرف سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے وہ ہمارا مخرج پورا ہو گیا، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا اوپر کے تین دانتوں اور ایک داڑھ کے مسوڑوں سے لگتا ہے تو لام نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سے جو ہے بس ہم نے کیا کرنا ہے، بس ابھی آپ نے جو اب مال لینا ہے ابھی غنی سے لے لیں، پیر سے میرے سے۔ جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا تھا نا، بس یہ نکال دینا ہے، ایک یہ نکال دینا ہے، اور جب یہ نکلے گا تو یہاں سے کیا نکلے گا بھائی؟ جنہوں نے سمجھ کے بڑا بتا دیں گے مجھے جی، زواہر نکل جائے گی۔ ایک ہاں، اسی طرح بولیں، آسان الفاظ میں بولیں، زواہر ہاں ایک آسان الفاظ میں بولیں، جو یہاں لکھا ہوا ہے ان میں سے کچھ بتائیں، جو میں نے جو اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس میں سے کیا نکلے گا؟
کس میں استاد جی یہ 10ویں حصے میں؟ دیکھیے جب ہم نے کہا نا 9ویں مخرج کے اندر کہ جو ہے وہ جی جب کچھ جب حصہ زبان کی کروٹ کا، جب کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا نکلے گا تو یہاں سے کیا نکلے گا؟ جو اوپر کے دال نکل تین جائے گی ایک اس میں۔ دانتوں اور ایک ایک داڑ کے ایک داڑ کے مسوڑے نکلیں گے مسوڑوں استاد جی۔ سے شاباش، ایک دھاڑ نکل جائے گی، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ جی یہاں سے جب جی زبان جی کا جی جو ہے وہ زبان کچھ زبانی کروٹ نکلے گا، یہاں سے کیا نکل جائے گی؟ یہ ایک داڑ نکل ایک جائے داڑ گی، نکل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ مخرج کس کا بن جائے گا؟ وہ مخرج بن جائے گا نون کا نون کا مخرج نون کا مخرج بن جائے گا، شاباش۔ آئی سمجھ بھائیو؟ سمجھ کے پڑھو بھائی، آئی جی سمجھ؟ سر تو اس کا جی مطلب سر یہ ہوا جی کہ یہاں سر سے آپ کا ایک مخرج کم ہو گیا۔ اب 10واں مخرج ہمیں یاد ہو گیا کہ زبان کا کنارہ جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون نکلتا ہے، وہی بات ہوگی۔ اب 11 مخرج وہی ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ یہاں پر 3 دانت تھے اور یہاں پر جا کر 2 دانت ہو جائیں گے، بس فرق ہی آئے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ یہاں پر 9ویں مخرج کے اندر 3 دانت اور ایک داڑ تھی، 10ویں مخرج کے اندر جا کر کیا ہو گیا؟ صرف تین دانت ہو گئے، 3 دانت ہوں گے۔ 11 مخرج میں جا کر کیا ہوا؟ 2 دانت ہو گئے۔ 2 دانت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب 9واں مخرج تھوڑا بڑا تھا، اس سے کم نون کا مخرج ہے، اور اس سے کم جو ہے وہ را کا مخرج ہے۔ تو 11 مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اور زبان کی پشت تالو کی طرف اٹھے، ٹھیک ہے بھائی، تو کیا ادا ہوتا ہے؟ وا وا جی، کیا ادا ہوتا ہے؟ را را ادا ہوگا۔ وا، ٹھیک را ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا، را یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان بار بار وہاں لگ رہی ہے، تو مطلب اتنی دفعہ آپ نے اس ایک لفظ کا جو ہے وہ تلفظ کر لیا، ٹھیک ہے۔ وہ الگ الگ لفظ شمار ہوں گے، تو آپ کی زبان جو ہے وہ ہٹ کے بار بار لگنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ پہ واہ واہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے 12واں مخرج۔ 12واں مخرج ہے زبان کی نوک جب ثنایا علیا، ثنایا علیا کون سا دانت ہے بھائی؟ اوپر والے دونوں دانت، سامنے کے اوپر دو سامنے والے۔ سامنے والے اوپر والے۔ یہ جواب ہے، اوپر کے 2 دانت نہیں، جواب نہیں ہے، سامنے کے اوپر کے 2 دانت، ٹھیک ہے جی۔ جی، سامنے کے اوپر کے 2 دانت، جی۔ تو 12 مخرج ہے زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑوں سے لگے تو قا دال تا نکلتے ہیں، جی بھائی۔ زبان کی نوک لگائیں اور جو آپ کے سامنے والے اوپر کے دانت ہے اس کی جڑوں میں، قا دال تا، جی پڑھیں۔ تو تو دال را دا را تا تا تا، ٹھیک ہے۔ تو دال تا۔ دیکھیے آپ نے دال تا ابھی جس نے پڑھا اس نے توا پڑھا ہے، یہاں پر تا کے اندر واو نہیں ہے، تو آپ کے ہونٹ جب گول ہوں گے توا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تا، تو شاباش، تا دال تا تو تا جی جی۔ دال تا 1 منٹ، یہ جہانزیب صاحب کو پڑھنے دو، جی جہانزیب بھائی آپ پڑھیں ذرا۔ تو دال تا جی، دال 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 تا، دال ٹھیک ہے، دال۔ شاباش جی۔ اس کے بعد 13واں مخرج، 13واں مخرج ہے زبان کی نوک جب ثنایا علیا کے اندرونی کنارے سے لگے تو وا دال تھا۔ اچھا بھائی، رو جی، دال سا۔ ایک رو منٹ ایک منٹ ایک زال منٹ سا مجھے سمجھانے تو دو بھائی۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے جو دانت ہے نا سامنے والے اوپر کے ثنایا اولیا، اس کے جو نیچے دانت کا سرا ہے، جب آپ دانت بند کرتے ہیں تو آپ کے جو دانت کا سرا جو ہے وہ اوپر والے کے جب نیچے دانت کا سرا لگتا ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے، اپنے زبان کی نوک کو اندر کے کنارے پہ لگانا ہے۔ بعض جو ہے ساتھی جب پڑھتے ہیں نا تو زبان کو جو ہے باہر نکال لیتے ہیں، زبان باہر نکالتے ہیں، زبان باہر نہیں نکالنی۔ آپ کے زبان کی نوک جو ہے دانتوں کے سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے اندر والے کنارے پہ لگنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ زال تھا، جی ذو زال سا شاباش جی، باقی پڑھیں۔ زو زو زال ذا سا۔ زال سا تو دال سا شاباش، ٹھیک ہے جی، زو زال سا۔ شاباش جی۔ اس کے بعد ہے 14واں مخرج۔ 14واں مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلا۔ ہاں، اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب سامنے والے 2 دانتوں کی باری ہے تو ہم نے کہا ثنایا علیا اور ثنایا سفلا، باقی جو ہم نے دانتوں کے نام پڑھے ہیں تو وہاں پر ہم نے علیا اور سفلا کا نام نہیں لیا، کون جواب دے گا اس کا؟
सवाल दोबारा नीचे वाले उस्ताद जी। दांतों में उस महावरे में इस्तेमाल होते हैं, बाकी जी नहीं होते उस मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। सवाल ये है कि हमने जब इसलिए सामने के दो दांत पढ़े, आप सलमान भी आपने जवाब दे दिया, आपका जवाब मैंने सुन लिया। अच्छा जी, आपने सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ, वो ये है कि जब हम सामने वाले दांतों की हमने जब तकसीम की तो हमने कहा सामने वाले ऊपर के दो दांत को सनाया उलिया, नीचे के दो दांत को सनाया सुफला कहते हैं। जबकि जब हमने बाकी जब दांतों और दाढ़ों की तफसील पढ़ी वहां पर तो हमने ऊपर और नीचे का नाम नहीं लिया, सिर्फ सामने वाले में हमने ऊपर और नीचे का नाम क्यों लिया? हम्म, सुलेमान ने जवाब उस्ताद जी बता दें आप। सुलेमान ने जवाब दिया ना? किसने गौर से सुना? जी। जिन्होंने सुना वो बताएं। उन्हें उन्होंने कहा नीचे वाले दांत इस्तेमाल नहीं होते। सुलेमान दोबारा जवाब दो। अ, इस सामने वाले दांत जो है उसमें उलिया और सुफला इसलिए कहा कि सामने वाले दांत जो है वो ऊपर और नीचे दोनों इस्तेमाल होते हैं, सनाया उलिया भी और सनाया सुफला भी। और इसके अलावा जो नीचे वाले दांत है वो इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए शाबाश, दूसरे मखारिज में नीचे वाले दांतों का जिक्र नहीं है, शाबाश, सिर्फ ठीक है भाई। एक वो ये नाम कह है। रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि नीचे वाले दांतों का जो है वो हरूफ की अदायगी में कोई काम नहीं है, सिर्फ सवाए सामने के जो नीचे के दो दांत हैं उनके। इस वजह से हमने जो है सामने वाले को जो है उलिया और सुफला का नाम दे दिया, क्योंकि वो सुफला वाले भी जो है वो इस्तेमाल होते हैं। बाकी दांत जो है वो हरूफ की अदायगी में काम नहीं आते, इस वजह से हमने उनको अलग उलिया और सुफला का नाम नहीं दिया। आई समझ? जी जी उस्ताद जी जी। उस्ताद। जी सर। तो अब 14वां मखरज हमारा चल रहा था। 14वां मखरज ये था जबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा मा इत्तिसाल सनाया उलिया। मा इत्तिसाल सनाया उलिया का मतलब ये है कि भाई सामने के जो ऊपर के दांत और नीचे वाले दांत जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों का किनारा जब आपस में मिलता है, यानी ऊपर वाले दांत, वो जब आप जब दांतों को बंद करते हैं तो ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते? इन दोनों के सिरे जी जी। मिलते हैं ना? वो ये इसकी बात जी कर रहे हैं, सर। ठीक है। सौद नहीं भाई, अभी तो पहले सीन। पहले पहले बहुत पहले सुन तो लो, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, पहले ही बोल पड़ते हो। जी। जबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा मा इत्तिसाल सनाया उलिया, ठीक है, यानी कि मा का मतलब जो है वो मिल जाए, इत्तिसाल मतलब मिल जाए, मा साथ, ठीक है, साथ मिल जाए सनाया उलिया के, यानी नीचे वाले दांत मिल जाए ऊपर वाले दांतों के, ठीक है, और इन दोनों के जो है वो किनारे, तो उससे क्या अदा होता है? औद जा तीन। जी, अब पढ़े। बहुत ज़ा, ज़ीन सीन, सौद, इन सब में जो ज़ाद, ज़ाद नहीं, ज़ा, सौद, सीन, सौद, सौद, स्वाद, स्वाद, सीन तीन। स्वाद, ज़ा, सीन, ठीक है जी, इसमें तो आपके ऊपर जा दोनों आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तीन। ये सर, मिल मिल रहे रहे हैं हैं उस्ताद ना? जी। जी। इसमें आपने ऊपर वाले दांतों को, स्वाद, जी जी, स्वाद, ज़ा, सीन, शाबाश, ठीक है, हो गया जी जी। उसके बाद है 15 मखरज। 15 मखरज हमारे ये है सनाया उलिया के किनारे जब नीचे निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगे, यानी तरी वाले हिस्से से लगे, यानी जो हमारे होंठ का अंदर वाला हिस्सा गीला होता है ना, वो मतलब है, तरी वाले हिस्से से लगे, तो इससे फा हाँ, निकलता है, फा, हाँ, फा, हाँ, यानी मतलब आपके जो सामने वाले ऊपर के दो हाँ, दांत ता, है, वो आपके नीचे वाले जो होंठ है उसके अंदर जो तरी वाला हिस्सा है वहां लगेंगे, तो क्या अदा होगा? फा, फा। जी। हाँ, हाँ, फा, हाँ, फा, हाँ, इसको आपने इतनी जोर से नहीं, फा, इतनी जोर से नहीं मिलाना कि आपके जो है ना वो गाल फूल जाए, फा ऐसे नहीं करना, बस सिंपल फा, फा। फा, फा, हाँ, जी। उसके बाद है हाँ, फा, उसके बाद 16 मखरज। 16 मखरज है दोनों होंठ इससे बा, मीम और वाव गैर मद्दा, यानी वाव मुतहर्रिक और वाव लीन निकलते हैं। वाव गैर मद्दा का मतलब वाव मुतहर्रिक और वाव लीन निकलते हैं, यानी दोनों होंठ से जो है वो तीन हरूफ निकलते हैं भाई, तीन हरूफ बता दिए उन्होंने, बा, मीम और वाव, ठीक है, ये तीन हरूफ जो है वो निकलते हैं। और आखिर में है 17 मखरज खैशूम, यानी नाक की हड्डी, इससे गुन्ना अदा होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इन्होंने जो तीन हमने पढ़ा ना, ये जो बा, मीम और वाव, इसकी मजीद तफसील लिखी है कि फर्क कैसे है, यानी इनको कैसे अदा करेंगे। तो दोनों होंठ के तरी वाले हिस्से को मिलाने से बा अदा होगा जी, बा, यानी आपके होंठों के बाहर वाले हिस्से पे जोर नहीं आना चाहिए, बा, बा, अंदर वाले हिस्से आपस में मिलके और अदा बा, करें। बा, 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 जी बा, बा, जी, बा, ठीक है।
اور دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے جی. میم میم میم. اب آپ کے میم دونوں ہونٹوں کے میم باہر جو خشکی والے حصے ہیں وہ ملیں گے. میم. جی میم 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 ہونٹوں کو کسی نے میم ہونٹوں کو اندر اندر کوئی نہیں لے کے جائے گا. ایسے نہیں کرے گا جیسے ہونٹ اندر کرتے ہیں. جب سرخی لگانے کے بعد جو خواتین جب ہونٹوں کا آپس میں ایسے کر کے ملاتی ہیں اس طرح کوئی نہیں کرے گا. سمپل آپ نے جو ہے بس میم کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے میم جی. اس کے بعد ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی. واو واو. جی. واو 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 ٹھیک ہے. واو واو نہیں واو نہیں کرنا. واو نہیں کرنا. واو کے بعد الف ہے پھر واو ہے. واو. واو شاباش. واو 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 جی. واو. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے وہ ہمارے حروف ہے ہونٹوں سے. تو اب جو ہے وہ اگر آپ سے جو ہے نیچے سوال میں آ جائے کہ بھئی آپ مجھے بتائیے کہ گلے میں کتنے مخارج ہیں، اس سے کتنے حروف نکلتے ہیں، تو کون کیا جواب دیں گے؟ گلے سوال کے سوال گل سوال گل یہ ہے گل کہ گلے میں کتنے مخارج ہیں، اس سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ گلے میں 17 مخارج ہے، 29 حروف نکلتے ہیں استاد جی۔ گلے کے اندر سارے بنا دیے آپ نے ماشاء اللہ. گلے سارے گلے مخرج میں آپ نے تین گلے میں بنا دیے. استاد مخارج جی ہیں. چھ حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف حروف حلقی کہتے ہیں. حروف حلقی کہتے ہیں یہ چھ مخارج. بھائی میں نے پوچھا ہی نہیں ان کو کیا کہتے ہیں. میرے سوال کا جواب مجھے چاہیے. مجھے یہ ہے کہ گلے کے اندر سے کتنے مخارج ہیں یہ بتا دیں مجھے. تین چار تین نہیں نا مجھے فیصلہ نہیں ہو پا رہا نا. کتنے مخارج ہیں دوبارہ بتائیں. دو تین دو تین ہے مخرج استاد جی. عین اور ہا. ٹھیک ہے 2 ہو گئے. اچھا پہلے بتائیں مجھے جو تین تین کہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں اور جو 2 کہتے ہیں وہ بھی ہاتھ نہیں کھڑا کریں. ہاتھ کڑا. تین 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 3 والے ہاتھ کھڑا کریں گے. اچھا جی 3 والے ہیں 1 2 3 4. اور اب جو کہتے ہیں استاد جی مجھے کھڑا کرنا ٹھیک ہے 5 ہو گئے. صحیح ہے 5 ہو گئے. اور جو کہتے ہیں آپ نیچے کر لیں. جو کہتے ہیں کہ جو ہے 2 ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ ہاتھ جی کھڑا ہاتھ کیسے کیسے کڑا کریں گے؟ بس ٹھیک ہے آپ کوئی بات نہیں. مطلب دو افراد جو ہیں وہ 2 والے. اچھا بھائی 3 مخرج ہیں بھائی. ہم نے پڑھا تھا نا بھائی اقصی حلق وسط حلق ادنی حلق. کتنے مخرج ہو گئے؟ جی 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 تین تین 3 ہو گئے نا میں نے بتایا. جی. تو جی جی دوبارہ ادنی حلق وسط حلق اور اقصی حلق کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہے 3 آپ مخرج سمجھ ہو گیا، گئے. آپ سمجھ گئے ٹھیک. مجھے بتائیے کہ ان سے حروف کتنے ادا ہوتے ہیں؟ 6 حروف ادا ہوتے ہیں استاد. شاباش 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ہر ایک مخرج سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا. ٹھیک ہے. اچھا جی اب جی مجھے بتائیے جی گا جی دوسرا سوال کہ دونوں ہونٹوں سے جو ہے وہ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ دو تین پھر استاد جی. پھر وہی اختلاف آ گیا 3 اور 2 کا. دو تین ہے استاد استاد جی. جی. 2. ٹھیک ہے جی. چلے میں بتا دیتا ہوں کہ دونوں ہونٹوں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. بھائی ابھی پڑھا تھا با میم اور واؤ. جی 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 دونوں ہونٹوں سے کتنے جی حروف ادا استاد ہوتے جی. ہیں؟ تین حروف ادا ہوتے ہیں. 3 حروف ادا ہوتے ہیں. تین. ٹھیک ہو گیا بھائی. تو دونوں ہونٹوں سے جو ہے وہ جی 3 حروف ادا ہوتے ہیں. تو اچھا جی اور اس کے بعد جو ہے وہ چلیں جی اب ہم سوال کرتے ہیں. سب ساتھی کل جو ہے یہ سوال مجھے حل کر کے دکھائیں گے. لکھ کے بھیج دیجیے گا. الف اور حمزہ میں کیونکہ آگے چھٹی بھی ہے 2 چھٹیاں تو آرام سے جو ہے وہ تسلی سے یاد کر کے سارا سبق یاد کریں گے. نہیں کریں گے بھائی مخارج کا؟ انشاءاللہ کریں گے. جی استاد جی استاد یہاں جی. ایک سوال ہے چھوٹا سا سبق سے ریلیٹڈ. جی جی اللہ خیر کرے گا استاد. استاد جی یہ 5واں مخرج لکھا ہوا ہے زبان کی جڑ کوے کے ساتھ. جی جی کوے کے ساتھ یہ کوا کیا چیز ہے؟ یہ میں کہا تھا نا اس کو آپ نے حروف لحاظیہ بولا تھا. وہ جو ہمارا ماس کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے وہ مراد ہے کوا. اس کو ہم کوا کہتے ہیں نا اردو میں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے استاد جی. چھوٹے ہوتے جب آپ کے وہاں پہ گلے میں جو ہے وہ گلٹیاں بنتی تھی تو وہ دائی جو ہے وہ انگلی مار کے وہاں پر سرما لگاتی تھی نا. جی 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 تو وہ اس کو کوا ٹھیک ہے کہتے ہیں. وہ اس کو کہتے ہیں لہاتیہ. حروف ٹھیک لہاتیہ. حروف لہاتیہ مطلب کوے سے ہے نا وہ اس کے قریب سے ادا ہوتے ہیں. تو اس لیے جی ہم جی قاف اور کاف کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، حروف لہاتیہ. ٹھیک ہے. یہ حروف میں الہات کیا کہتے ہیں کل جی جو ہے جی وہ آپ لوگ سب مطلب کل جو ہے وہ منڈے کو جب ہمارا سبق ہوگا نا آپ تمرین حل کر کے سارے یاد کر کے آئیے گا نا تو کل بھی میں انشاءاللہ آپ کو مکمل جو ہے وہ مخارج کے بارے میں سارا کچھ جو ہمارا رہ گیا نا یعنی حروفوں کے نام ہیں ان کے مطلب ہیں ٹھیک ہے
اور اسی طریقے سے جو ہے وہ حروف مدہ میں نے آپ کو لکھوانے ہیں، حروف لین لکھوانے ہیں، تو وہ میں آپ کو جو ہے یہ 3 چیزیں جو ہے وہ آپ کو پیر کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ پیر کو ہم سبق آگے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیر کو میں نے آپ لوگوں سے مخارج سننے ہیں، مخارج سننے کے بعد جو ہے وہ یہ 3 چیزیں آپ کو پڑھانی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو پیر کو سب کی باری آئے گی، ٹھیک یہ ہے یاد رکھنا، پیر کو ہمارا صرف مخارج کا سبق چلے گا جی۔ ٹھیک انشاءاللہ اچھا انشاءاللہ۔ جی، جی تو استاد پہلا سوال یہ ہے الف اور حمزہ میں کوئی سے 3 فرق لکھیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے جو مخارج جو فرق پڑے تھے اس میں سے آپ نے کوئی سے تین فرق لکھ دینے زبانی۔ نمبر 2، زبان کو ٹھیک ہے، کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جی بتائیے جلدی سے۔ زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر جگہ 3 تو نہیں آتا نا بھائی 7 حصوں سات جی۔ 7 حصوں میں سات استاد جی، ہاں، 7 سات سات حصوں میں۔ سات حصوں میں تقسیم کیا گیا، شاباش۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے زبان کی کروٹ اور زبان کے کنارے کا کیا نام ہے؟ جی بھائی، زبان کی کروٹ کا کیا نام ہے؟ زبان کروٹ حافظ لسان حافظہ لسان۔ حافظ حافظ ہے سر جی حافظ لسان، جلدی بولنے میں جو اصل نام تھا وہ آخر میں بولا ہے، اس کا نام ہے، وہ بولے حافظ لسان بول رہے تھے، اس کا نام کہنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی جلدی تھی تو۔ اچھا جی، اور زبان کے کنارے کا کیا نام ہے بھائی؟ زبان کے طرف کنارے کا لسان شاباش، طرف لسان جی، طرف لسان۔ اور زبان کی سر نوک کا، سر زبان کی نوک کا کیا نام ہے؟ زبان کی رأس نوک کا اللسان رأس تفلی لسان شاباش، رأس لسان، رأس لسان، ٹھیک ہے جی۔ راس اور رفلی اگلا سوال یہ ہے کہ دانتوں کی کل تعداد کتنی ہے بھائی؟ دانتوں کی 32 32 ارے بھائی صرف 32 دانتوں کی بات ہو رہی بس جی، دانتوں کی بات ہو رہی ہے جی، دانت کل 12 ہیں، اور ان کے کتنے نام تھے؟ 3 نام، ٹھیک ہے؟ 3 تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے دانت، انیاب شاباش، آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ دانت کل 12 ہیں، آگے ان کا صرف نام لکھنے ہیں، تفصیل کسی نے بھی نہیں لکھنی۔ آگے لکھا ہے داڑھیں کل کتنی ہے بھائی؟ 20 5 یہ 5 داڑھیں والا کون ہے؟ یہ کوئی زیادہ ہی بوڑھا ہو چکا ہے جی داڑھیں کل 20 ہیں، اور ان کے کتنے نام ہیں؟ 3 نام ہے سر۔ 3 نام ہے۔ اب بول دینا جس کو جو ہے وہ تیز آئی ہوئی تھی اس نے دانتوں کے تو بولتی ہے، داڑھوں میں خاموش ہے، جلدی سے بولیں۔ زواحق تواہن اور نواجد۔ نواجز، شاباش۔ اچھا، ہنستے رہے ساتھ ساتھ، کچھ نہیں ہوتا، ابھی سبق جلدی یاد ہو جائے گا۔ آگے حروف مد اور حروف لین کی مکمل وضاحت کریں، یہ سوال میں آپ کو پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے پیر کو؟ اچھا، اس کے بعد ہے لام نون را، یہ کون سے حروف کہلاتے ہیں بھائی؟ جی، لام حروف نون را، طرفیہ، شاباش، حروف طرفیہ کیونکہ یہ زبان کے طرف سے ادا ہوتے ہیں نا، زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں جی نا، تو اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جی، حروف طرفیہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات آہستہ آہستہ؟ حروف ترفیہ جی جی ٹھیک ہے؟ استاد اس کے بعد ہے مخرج کی تعریف مثال کے ساتھ لکھیے، چھوڑیں اس کو، آپ نے لکھنا ہے، آپ نے حل کرنا ہے۔ حلق میں کتنے مخرج ہیں اور ان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جی سوال آ گیا۔ حلق میں حلق، 3 مخرج ہے، 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تین شاباش، مخرج 6 حروف شاباش۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے زبان میں کتنے مخرج ہیں اور ان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ یہ جو ہے وہ زبان میں جو ہے وہ 10 مخرج ہے اور ان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، اس سوال کو ختم کر دیتے ہیں، کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اس کے بعد ہے ماشاء اللہ ثنایا کے علاوہ باقی دانتوں کو علیا اور سفلی میں تقسیم کیوں کیا؟ اس کا جواب مل گیا نا آپ لوگوں کو؟ جی مل گیا جی۔ لکھنا ہے آپ لوگوں نے، یاد کر کے لکھنا بھی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جو ہے وہ فا، ساری میں دوہرا دوں اس کا جواب ذرا ایک دفعہ دوہرا دیں کہ یہ ثنایا اولیہ اور ثنایا سفلا کے علاوہ باقی دانت مخارج میں استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ان کو جی ان کو جو ہے سفلا کا نام نہیں دیا، سفلا کا نام نہیں دیا۔ ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے قاف ٹھیک ہے اور کاف کا مخرج کیا ہے؟ جی وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کے مخارج پورے پورے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں کے مخارج پورے پورے لکھنے ٹھیک ہیں۔ ہے۔ اس کے بعد ہے ضاد اور لام کو کس طرف سے ادا کرنا زیادہ مشہور اور آسان ہے؟ ضاد کا بتائیں بھائی۔ زواد کا اوپر والی 5 دائیں طرف نہیں سے نہیں، اس سے دانوں سے نہ یہاں بولے جا رہا ہے دائیں یا بائیں، یہ مراد ہے اس کی جی۔ ضاد بعد بائیں اور لام دائیں۔ جی پہلے بولتی ہے سب سے اچھا جی۔ اس کے بعد ہے دونوں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف لکھیں اور ان کے مکمل وضاحت بھی 3 لکھیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ آپ نے 3 حروف لکھنے جی ہیں اور ان کی وضاحت لکھنی ہے کہ جو ہے جو تری والے حصے سے کون سا ادا ہوتا ہے، اور با جو اور میم جو ہے وہ تری والے حصے سے، با جو ہے وہ خشکی والے حصے سے، یا الٹ کہہ رہا ہوں؟ واو واو استاد جی واو بھی ابھی تو میں 2 کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میم اچھا جو ہے ٹھیک تری والے حصے سے اور با جو ہے خشکی والے حصے سے، صحیح کہہ رہا ہوں الٹ کہہ رہا ہوں؟
استاد جی 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 الٹا کہہ رہے ہیں، بھائی الٹا کہہ رہے ڈفرینٹ ہے، ہیں، الٹ ہے، شاباش، ٹھیک ہے جی الٹا بات کہہ رہے تری ہیں. والے حصے سے میم خشک ہوا. جی آپ نے صحیح لکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے الٹ نہیں لکھنا، ورنہ میں تو غلطی کروں گا، میں تو غلطی نکالوں گا، ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگوں نے سیدھا لکھنا ہے اور تینوں لکھ کے ان تینوں کے جو فرق ہے نا تینوں میں، وہ تینوں کا لکھ دینا ہے. صحیح ہو گیا بھائی؟ جی یہ آپ استاد. کے صحیح پاس ہوگا 2 دن ہے، تمرین حل ہو جائے گی نا 2 دن کے اندر. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو جی، شاباش.